اسلام کی تاریخ کا وہ سب سے بے بس اور رلا دینے والا لمحہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دل اس طرح ٹوٹا کہ ان کے آنسو تک خشک ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان پر شک کیا، مگر خدا کی قسم حقیقت اس سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ غزوہ مصطلق سے واپسی پر ایک منافق کے جھوٹ کی وجہ سے پورے مدینے میں ایک افواہ پھیل گئی۔ اماں عائشہ بہت بیمار تھیں، انہیں ہوش تک نہیں تھا کہ باہر ان کی پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ضرور ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے اچانک ان سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ گھر آتے پر خاموش رہتے۔ ایک رات جب انہیں اس جھوٹے الزام کا پتہ چلا تو ان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میرا دکھ اس قدر بڑھ گیا کہ میں لگاتار روتی رہی، یہاں تک کہ مجھے لگا روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ غم کی اس حالت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کا دل امید سے بھرا تھا کہ ان کے شوہر انہیں دلاسا دیں گے، مگر لوگوں کی باتوں سے ٹوٹے ہوئے نبی نے فرمایا، عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ سنتے ہی اماں عائشہ کے آنسو تھم گئے، ان کا دل پوری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے والدین اور اللہ کہ نبی سے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں اور انہیں سچ مان لیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب میری اور آپ کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے۔ انہوں نے دکھ میں کہا، بس اب بہترین صبر ہی میرے لیے مناسب ہے، اور جو باتیں تم کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے دنیا سے امید چھوڑ دی تھی، پر ان کا رب انہیں تنہا کیسے چھوڑتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ خود رب العالمین نے آسمان سے سورہ النور کی 10 آیات نازل کر کے قیامت تک کے لیے اماں عائشہ کی پاکیزگی پر مہر لگا دی تھی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور اپنا شوہر بھی خاموش ہو جائے، تبھی رونا مت، کیونکہ تمہارا معاملہ خود اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔